سال مناتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ کو پھانسی دی گئی، عیسیٰ کو سولی دیا گیا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِنْ شُبِّهَ، عیسیٰ کی مشابہت قرار دی گئی، عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان میں اٹھا لیا۔ کیا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں ہمارا کہ اللہ نے عیسیٰ کو زندہ اٹھایا ہے؟ اٹھایا ہے، اور قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر زمین کے اندر اتارے گا اور دین محمدی کے مطابق عمل کریں گے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، لیکن جن کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ کو سولی دیا گیا، آپ اس عقیدے کو آپ پروان چڑھا رہے ہیں اور اس کے تہوار میں آپ شریک ہو رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، آئیے اسی طرح یہ عقیدہ، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے، دجال کے فتنہ کو ختم کریں گے، دجال کو قتل کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر۔ میرے محترم بھائیوں، آج جو لوگ نیا سال مناتے ہیں، جو لوگ نیا سال مناتے ہیں، غور سے سنیں گے، میں احادیث کی روشنی میں اور علماء کے فتوے آپ کو سناتا ہوں نیا سال منانے سے متعلق، کہ نیا سال منانا کیا جائز ہے۔ آئیے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی اور دوسرے خلیفہ گزرے ہیں، ان کا قول آپ کو سناتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے دشمنوں، کافروں کے تہواروں کے دن ان سے دور رہو، اللہ کے دشمنوں، کافروں کے تہوار کے دن ان سے دور رہو۔ السنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں کہا، مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے وہ کسی ایسے کام میں کافروں کی مشابہت اختیار کریں جو ان کے تہواروں کے ساتھ خاص ہو، کھانے میں نہ، لباس میں نہ، چراغاں کرنے میں نہ، کاروبار کرنے میں اور نہ دوسرے دنیاوی کاموں میں، اور نہ اس موقع پر دعوت کرنا جائز ہے، اور نہ تحفے تحائف دینا جائز ہے، اور نہ کوئی ایسی چیز بیچی جائے، غور سے سنیں گے، نہ کوئی ایسی چیز بیچی جائے جس سے اس کے تہوار کو فروغ ملے، جس سے اس کے تہوار کو ترقی ملے، ایسی چیزوں کو بھی نہ بیچی جائے جس سے ان کی عیدوں اور تہوار میں ان کی مدد ہو سکے، اور نہ بچوں کو کوئی ایسا کھیل کھیلنے دیا جائے، اور نہ شرکت کی جائے، اور نہ زیب و زینت کا اظہار کیا جائے۔ یہ علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اور علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے سخت لہجے کے اندر انہوں نے بیان کیا، اور انہوں نے ایک مستقل کتاب ہی لکھا ہے اس کے بارے میں۔ علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کافروں کی عیدوں اور تہواروں میں کسی قسم کی شرکت سے روکا جائے۔ اے مسلمانوں، اللہ نے تیرے اوپر واجب کیا ہے کہ تو 17 مرتبہ دن و رات میں، 17 مرتبہ تو دن و رات میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کر۔ کون سی دعا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ تعالیٰ، تو ایسے لوگوں کے راستے پر چلا جن کے اوپر تیرا انعام و اکرام ہوا۔ اللہ سے دعا کر کہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہمیں چلا، اور ایسے لوگوں سے تو محفوظ فرما، ایسے لوگوں سے تو بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور جو لوگ گمراہ ہوئے جن پر غضب نازل ہوا وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہود ہیں۔ جو لوگ گمراہ ہوئے کون لوگ ہیں؟ وہ کرسچن ہیں، وہ نصارہ ہیں۔ آپ اس یہود اور اس کرسچن
کے عقیدے کو اپنے اندر لانا چاہ رہے ہیں، آپ دعا کر رہے ہیں نماز میں 17 مرتبہ فرض نمازوں میں آپ دعائیں کر رہے ہیں، آپ سورۃ النوافل میں پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے مسلمان، تو نماز میں تو رب سے دعا کر رہا ہے، رب سے فریاد کر رہا ہے کہ اللہ تو ہمیں ہدایت دے، ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ چلا، لیکن کیا وجہ ہے کہ تو مسجد سے نکلتا ہے، تو کرسچن بن جاتا ہے، تو یہودی بن جاتا ہے، تو ہنود بن جاتا ہے۔ تمہاری نماز کیسی نماز، تمہاری نماز کیسی نماز کہ نماز میں تو دعا کر رہا ہے، باہر جا کر تو تبدیل ہو جا رہا ہے۔ میرے محترم بھائیو، علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ نے جب تیرے اوپر یہ واجب کیا کہ تو اس طرح کی دعا کر، تو کیا تیرے دل کو اچھا لگتا ہے جن کی یہ صفت ہو اور جن کے بارے میں رب نے کہا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو جہنم کے ایندھن بنیں گے، تو ان کی مشابہت اختیار کر رہا ہے؟ اگر تجھے کہا جائے تو کسی موچی کی صورت کو اختیار کر، کسی چمار کی صورت کو اختیار کر، کسی بھنگی کی صورت کو اختیار کر، کسی ہجڑے کی صورت کو اختیار کر، تو تجھے برا لگے گا، تو سن کر بتکے گا اور کہے گا تو کیسے اس طرح کی بات کرتا ہے، کیسے تمہاری زبان سے اس طرح کی باتیں ادا ہو رہی ہے۔ لیکن تو ناخن کی ہوش لے، تو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ کہ تو کیا بن رہا ہے۔ اس بھنگی اور اس چمار سے کہیں بدتر تو یہود اور نصارہ بن رہا ہے، اس کے تہوار کو تو فروغ دے رہا ہے، تو اس کے ساتھ جہنم میں جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ آخر تو کیسا مسلمان ہے؟ میرے محترم بھائی، آج ہم اور آپ کس طرح کے مسلمان ہیں، غور سے سنیں۔ افسوس تک افسوس کہ آج ہم ان کی خوشیوں میں شریک ہو رہے ہیں، اور خوشیوں میں شریک ہو رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پٹاخے خرید کر دے دیں، رات بھر بچے پٹاخے خرید کر وہ پٹاخے چھوڑتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہم نادم و شرمندہ ہونے کے بجائے خوشی سے اچھلتے ہیں۔ یہ ہم مسلمان ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، افسوس ہے تو کس طرح کے مسلمان ہیں، تو دوسرے کے تہوار میں، دوسرے کی خوشی میں اس طرح اچھلے، اس طرح پٹاخے چھوڑے، گویا کہ تو نعوذ باللہ اپنے نبی کے برتھ ڈے منا رہا ہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے برتھ ڈے منایا تھا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نیا سال منایا تھا؟ اگر نہیں تو تم کون ہوتے ہو کہ رب کے فرمان ہوتے ہوئے، رب کے رسول کے فرمان ہوتے ہوئے تم آگے بڑھنے کی جسارت کرو، جبکہ رب کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا اور دین اسلام سے میں راضی اور خوش ہو گیا۔ آخر کار تم ان سے بڑھنے کی جسارت کیوں کر رہے ہو؟ میرے محترم بھائیو، اگر آپ صحیح معنی میں مسلمان بننا چاہتے ہو، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تو ان تہواروں سے آپ کو دور رہنا پڑے گا، ان تہواروں سے دور رہنا پڑے گا۔ نیا سال جو آپ منا رہے ہیں، کبھی آپ نے محاسبہ کیا کہ ہماری ایک سال ختم ہو گئی؟ آج 26 ربیع الاول 1443 ہجری ہے، اور انگریزی مہینے کی لاسٹ دسمبر
2021 آج کی تاریخ ہے. آج یہ سال ہم سے جدا ہو گیا. کبھی ہم نے محاسبہ کیا, جائزہ لیا کہ ایک سال ہم سے گزر گیا, ہمارے اعمال میں کتنے اضافہ ہوئے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, وہ فرماتے کہ میرے نزدیک سب سے افسوس ترین دن وہ ہے جو جس دن کا سورج نکلا اور غروب ہو گیا اور میرے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ نہیں ہوا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کرتے ہیں, آپ کس طرح کے مسلمان ہیں؟ کبھی آپ نے محاسبہ کیا؟ رب فرماتا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, تم میں سے ہر شخص دیکھے کہ کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے. کل یعنی قیامت جو آنے والی ہے اس کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے. آپ فضول خرچی کرنے میں آگے, پٹاخے چھوڑنے میں آگے, ان کے تہوار منانے میں آگے, جبکہ رب یہ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی انسان کے بھائی نہیں ہیں. اور آپ جانتے ہیں شیطان کا ابدی ٹھکانہ جہنم ہوگا. کیا اس شیطان کے ساتھی بننا چاہتے ہیں؟ میرے محترم بھائی, میں نے جو بات آپ کے سامنے کہی, آپ کے دل میں اگر یہ باتیں اتری اور سمجھتے ہیں کہ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے, تو میں آپ سے ایک زبان ہو کر ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں. رب کے واسطے, رب کا واسطہ دے کر آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں. ایک آواز آپ کی آنی چاہیے کہ آج کی رات آخری رات ہے, آدھی رات, یعنی آج کے دسمبر کی آخری رات ہم سے گزر جائے گی اور دوسری رات پھر آنے والی. کیا اس رات میں آپ جشن منائیں گے؟ نہیں منائیں گے. سب جتنے بھی نوجوان ہیں نا, سب یہی شیطان کے چہرے ہیں, کسی کی آواز نہیں آ رہی. منائیں گے ضرور. شیطانوں کے چہرے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مسلمان نہیں جنہیں, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے. یہ وہ مسلمان ہیں ایک دم صاف نظر آ رہا, یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. پورے پٹاخے جو خریدتے ہیں یہی مسلمان خریدتے ہیں, دوسرے نہیں. رات بھر مسلمانوں کی بستی میں پٹاخے چھوڑنے والے کوئی غیر مسلم بچے نہیں آتے, غیر مسلم نوجوان نہیں آتے, یہی شیطان نما انسان آتے. اگر آپ شیطان بننا نہیں چاہتے, انسان بننا چاہتے ہیں, رب کے بندے بننا چاہتے ہیں, آپ سے وعدہ لینا چاہتے ہیں کہ آپ آج سے توبہ کریں کہ کبھی بھی زندگی میں نیا سال نہیں منائیں گے. کہیے نہیں منائیں گے, نیا سال نہیں منائیں گے, پٹاخے نہیں چھوڑیں گے. اور میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں, یہاں سے جانے کے بعد اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے پڑوسی کو آپ یہ پیغام پہنچائیں گے کہ انشاءاللہ نیا سال نہیں منائیں گے. اگر کوئی منا رہا ہے اسے آپ روکیں گے, انشاءاللہ روکیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من دل علی خیر فهو مثل اجر فاعل. اگر آپ کسی کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں انشاءاللہ اتنا ثواب آپ کو ملے گا جتنا کہ کرنے والے کو ملے گا. انشاءاللہ کریں گے. اور آپ سے گزارش کروں گا انشاءاللہ عصر تک یہ ویڈیو یوٹیوب میں آ جائے گا, آپ اسے ہر ایک تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ اس کو آپ دوسروں کو پہنچانے کی کوشش کریں گے. یوٹیوب آپ لائک کر سکتے ہیں, اصلاحی اسپیچ اردو. اسپیچ کا اصل تلفظ ہوتا ہے SPEECH, لیکن چونکہ اسپیچ کے نام سے بہت سارے چینل ہیں اس لیے میں نے وہاں چینج کی ہے اسپیچ
SPEACH کا تلفظ ہے. آپ اس چینل کو آپ سبسکرائب کر کے آپ دوسروں کو ایک پیغام ضرور پہنچائیں گے تاکہ دن کا بھلا ہوا شام تک اگر سدھر جائے تو آج کی میری تقریر کامیاب ہے. انشاءاللہ آپ کریں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ان کئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.